اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سب سے پہلی محبت تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، مگر یاد رہے اللہ سے بھی محبت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ کے نبی مجھے اپنی جان اور اپنے والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ مجھے اپنی جان اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن عمر ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، مگر یاد رہے کہ یہ محبت محض زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ محبت عملی اطاعت کا نام ہے، یعنی انسان کو اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے والدین سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ محبوب رشتے بھی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکاوٹ بنے تو انہیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا جائے۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا اور اس کی ہر چیز کی محبت میں، اپنی خواہشات نفس کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو قربان کر دیتے ہیں، یعنی ہم اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کفر و انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اپنی کھوکھلی محبت کے دعووں میں حقیقی معنوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے کے فتوے لگاتے ہیں، اور بھی بڑے تفاخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اس بنا پر ہی بخش دیے جائیں گے کہ ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی یہ عاشقان رسول محبت اور اطاعت کو الگ الگ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اطاعت ہی محبت ہے اور محبت ہی اطاعت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے محبت میں اس قدر اطاعت کی کہ آپ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے عیش و آرام چھوڑ دیے، اپنے والدین اور بہن بھائی چھوڑ دیے، اپنے برے عادات و خصائل چھوڑ دیے، اپنے اختلافات اور جھگڑے چھوڑ دیے، اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جہاد کیے، دین کی تبلیغ کی، قرآن و سنت کو اپنایا، اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، مساجد کو آباد کیا، شریعت کو نافذ کیا، اپنے ہر معاملے میں قرآن و سنت سے استدلال کیا۔ اتنی شدید محبت اور اطاعت کے باوجود، اپنے اعمال صالحہ کے باوجود، نیکیوں میں سبقت لے جانے کے جذبے کے باوجود انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل کرنے کی کوشش نہ کی۔ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے 12 ربیع الاول کا انتظار نہ کیا، حالانکہ تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کا بھی تنازع نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، تبع تابعین نے ہمیں 2 ہی عیدوں کے بارے میں بتایا اور 2 ہی عیدیں منائی۔ تیسری عید میلاد النبی کے بانی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے تبع تابعین نہیں ہیں تو پھر قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر کچھ لوگ شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو اطاعت کرنے والے ہیں اور ہم تو محبت کرنے والے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ عمل پاس ہو یا نہ ہو، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونے کا سرٹیفکیٹ ہی ان کے لیے قبر اور حشر میں کافی ہوگا۔ سوچئے، عشرہ مبشرہ کے صحابہ کے پاس تو جنت کا سرٹیفکیٹ موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں یہ خوشخبری سنا دی تھی، تو پھر کیا ان کی زندگیاں عمل اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی تھیں؟ کیا وہ صرف اپنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں گزارتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس عمل کے بارے میں دریافت کرتے تھے جو انہیں دنیا کے بعد آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دلوا سکے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انصاری صحابی غالباً حضرت ثوبان انتہائی غم کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افسردگی کی وجہ پوچھی تو صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ غم ستائے جا رہا ہے کہ یہاں دنیا میں تو مجھے آپ کو دیکھے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میرا دل قرار پاتا ہے، مگر جب گھر بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو پھر بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آتا ہوں، مگر غم اس بات کا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کے درمیان ہوں گے اور میں عام لوگوں میں، تو وہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے کر پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر اللہ کی جانب سے سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ ہوگا اس دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں یہ۔ دیکھیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، اور اللہ اس محبت کو دائمی طور پر پا لینے کا نسخہ بتا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے، یعنی محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اور اگر اطاعت ہوگی تبھی محبت ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا کہ ایک آدمی جو کسی شخص سے محبت کرتا ہے مگر اس جیسے اعمال نہیں کر پاتا، یعنی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل نہیں کر پاتے تھے، اور یقیناً نبی جیسا عمل کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ تو صحابی نے پوچھا قیامت کے دن اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر ہم سب صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے، اور اس بات سے پہلے ہمیں کسی بات کی ایسی خوشی نہ ہوئی تھی، کیونکہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی محبت کا ثبوت تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں سے گزرتے تو فرماتے ہیں انشاءاللہ العزیز روز قیامت میرا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ قرآن پاک میں 22 سے زیادہ ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس اطاعت میں کسی قسم کی چوائس کا اختیار نہیں دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بدقسمتی سے آج ہم نے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا نسخہ فراموش کر دیا ہے، اور وہ نسخہ تھا اطاعت کا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان کے دعویدار کی زندگی میں یہ دونوں اطاعتیں لازم ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، کیونکہ زبان سے بیان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں مگر بات اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، ان لوگوں کی جو تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق حکم دیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا تو نے اس کی لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس زیادہ اعمال تو نہیں، یعنی میں لمبے چوڑے نوافل تو نہیں پڑھتا، میں نفلی روزے تو نہیں رکھتا، یا میں بہت زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرائض کی پابندی کرتا ہوں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو دنیا میں محبت کرتا ہوگا، یعنی محبت کے دعوے کے ساتھ کم از کم فرائض کی پابندی اعمال نامے میں موجود ہونا لازم ہے۔ اسی طرح کچھ صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے جب یہ سنا تو انہیں اپنے اعمال بہت کم اور کمزور نظر آئے، لہٰذا انہوں نے کچھ باتیں طے کر لی۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، کہیں نکاح کی ذمہ داریاں میری عبادت میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ ایک نے کہا میں راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، اور فرمایا میں تم سب انسانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ صحابہ کو لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور عن الخطا ہیں، اس کے باوجود اس قدر نیک اعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان سے کہیں بڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ وہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو حد سے گزرا ہوا ہو اور اپنی مرضی کا ہو، یعنی کہ صحابہ جو کرنا چاہتے تھے تھا تو وہ نیک عمل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ساختہ عمل سے منع فرمایا۔ اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی غلو کیا جاتا ہے اور شریعت کی حدود کو بھی پھلانگا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی کے نام پر دین میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر یہ جشن منایا جاتا ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ جن یہود و نصارہ کی تقلید سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اللہ نے دن کی 5 نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں مغضوب اور ضالین کے رستے سے پناہ منگوائی ہم سے، اور ہم بارغبت ان کے رستے کی پیروی کرتے ہیں، جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو عید مان کر مناتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش، جو کہ اللہ نے ہمارے ایمانوں کے امتحان ہی کے لیے ہم سے مبہم رکھا تھا، بطور عید ماننے اور منانے لگے۔ انہی کی طرح ہمارے ہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا اور ایک کیک کٹنے لگے، گانوں اور میوزک پر لوگ تھرکنے لگے، جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر شرک کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں شرک کا ارتکاب کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی نامراد گستاخی کرے تو اہل اسلام کا خون کھول جاتا ہے، اور کھولنا بھی چاہیے۔ ہزاروں لاکھوں محبان اور محبین گستاخی کے خلاف جلوس نکالتے اور مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں، مگر یہ ہزاروں اور لاکھوں محبان اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنت کی ادائیگی کے لیے، اللہ کا فرض پورا کرنے کے لیے مساجد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نعرے ہیں، مگر باجماعت نماز کے لیے مسجدوں سے کنارے ہیں۔ ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے یہ محبان اور ان کی لاکھوں کی تعداد باقی پورا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار قرآن اور سنت سے جڑ کر اور مسجدوں کو آباد کر کے کیوں نہیں کرتی؟ نعتیہ مشاعروں کی جگہ قرآن فہمی کی مجلسیں کیوں نہیں منعقد کی جاتی کہ کہیں مسلمان جاگ نہ جائیں اور ان خرافات اور بدعات سے باز نہ آ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منانے والے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، حلوے اور مٹھائیاں بانٹنے والے، ہزاروں کا جلوس لے کر نکلنے والے، اس اکٹھی کیوں ہی نفری کو لے کر نماز باجماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ نعتیہ مشاعروں میں باجماعت نمازیں فوت کیوں ہو جاتی ہیں اور کسی عاشق رسول کا خون نہیں کھولتا؟ یہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاروبار اور تجارت سود پر کرتے ہیں، کیوں خون نہیں کھولتا؟ جیسے اپنے والد سے فقط زبانی محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ بیٹا جو نہ والد کی فرما برداری کرے، نہ عزت کرے، نہ ادب کرے، نہ ان کی خدمت کرے، نہ ان کی عزت اور بے عزتی کا خیال رکھے، نہ ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے، وہ حقیقی محب نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی فقط محبت کے دعوے کرنے والی، عمل سے خالی اور محروم امت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسخہ پڑھنے لگے اور جیسے جیسے نسخہ پڑھتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، عمر، تجھے رونے والیاں تجھے روئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بولے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و من غضب رسولہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے، اور فرمایا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں، فاتبعوہم، پس تم ان کی اطاعت کرنے لگو، وترکتمونی، اور تم مجھے چھوڑ دو، لا ضللتم سواء السبیل، تو تم سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یعنی میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی تمہیں گمراہ کر دے گی۔ اور فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوں تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ کس قدر واضح حدیث ہے کہ حدیث کے مقابلے میں تورات جو کہ آسمانی کتاب ہے وہ قابل اتباع نہیں، تو پھر قرآن و حدیث کے مقابلے میں ائمہ کے اجتہادات، فرمودات اور ارشادات کیسے حجت اور دلیل بن سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں دنیا کی تمام باتیں بے وقت ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ فلاح، کامیابی اور ہدایت اللہ نے صرف اور صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدم آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس بات سے تمہیں روکے اس بات سے باز آ جاؤ۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس کام کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا، جو کام ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے نہیں دکھایا، جو کام تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، اس کو ہم دین کا حصہ کیسے بنائے بیٹھے ہیں، اپنی من گھڑت چاہتوں کے پیچھے یا اپنے بزرگان دین کے پیچھے۔ دین میں کسی قسم کی بھی نئی چیز ایجاد کرنا یقیناً بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے جو کہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ کسی بھی آدمی کے قول کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم میری کسی بات کو قرآن و سنت سے ٹکراتا دیکھو تو اس کو دیوار میں دے مارنا۔ حضرت امام مالک رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دنیا کے ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی ہر بات کو لینا ہی ہے اور کسی بھی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتح الباری میں قول نقل ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کو معلوم ہے اور شرح صدر بھی ہو چکا ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے باوجود وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کے اقوال کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کیا انہیں اللہ کے اس قول کا ادراک نہیں ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا پھر انہیں عذاب علیم آ کر نہ پکڑ لے۔ آج یہ جو دردناک عذاب مسلمانوں پر مسلط ہے اور وہ طرح طرح کے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیا یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کا نتیجہ نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کسی اور کی اتباع کا حکم نہ قرآن سے ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتا ہے۔
دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک پہنچا کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد دین میں ایجاد کرنے والی کوئی بھی بات میری، آپ کی یا معاشرے کی پسند ناپسند کی تو ہو سکتی ہے، مگر وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شرع صدر کے ساتھ شریعت پر چلنے اور قرآن و حدیث پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔